जिस घर में शाम के वक्त रौनकें अरूज पर थी, वहां आज ऐसे सन्नाटा था जैसे कोई मरग हो गई हो। एक दूसरे से नजरें चुराते फिर रहे थे। पकाने खाने का कोई होश कहाँ रहता। जुगन मुसलसल कमरे में बंद थी। इसरार अहमद ने अब्बास से कहा, जाओ एक दफा फिर कोशिश करो, आपा से बोलो दरवाजा खोले। यूं अकेली बैठी रोती रहेगी। अब्बास अपने आंसू साफ करता उनके पहलू से उठकर हुक्म की बजा आवरी को चला गया। फारस, ताशफीन की कोई खबर है इस वक्त कहाँ है? फारस अब्बा के बेड पे सरहाना मुंह पे रखे चित लेटा हुआ था। भराई हुई आवाज में बोला, मेरे सामने उसका जिक्र न करें, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। बल्कि बेहतर है कि वो अब इस घर से दूर ही रहे। इतना कहकर सरहाना एक जानब फेंका और कमरे से निकल गया। इसरार अहमद ने पीछे रह जाने वाले बेटे को देखा। हसीब गाल के नीचे हाथ रखे गहरी सोच में गुम था। हसीब यार, इनको समझाओ, मैं नहीं चाहता तुम लोग अपने बड़े भाई से नफरत करो या लड़ो। अब्बू जी, हमारे घर को नजर लग गई है। बेटे, हम क्या कह सकते हैं, मुझे बस जुगन की फिक्र है। मेरी बेटी इस सब की सजावार न थी। मैं तो शर्मिंदगी मारे उसके सामने भी नहीं जा पा रहा हूँ। तुम ही हिम्मत करो, मैं निगी को लेकर आता हूँ, शायद उसके कहने पे आप दरवाजा खोल दे। हसीब का जुमला अंदर दाखिल होते ताशफीन के कानों तक पहुंच गया था। नजर बेख्तियार अपने कमरे के बंद दरवाजे पे पड़ी, जहां अब्बास दरवाजे के साथ कान लगाए बोल रहा था, आपा प्लीज एक दफा दरवाजा खोल दो। अभी सारी बातें वही ही थी कि बाहर का दरवाजा धड़म की आवाज से खुला और रोती हुई निगाह अंदर आई। नसीब ही फूटे हुए हैं, खबरदार जो अब मेरे सामने किसी ने शादी का नाम भी लिया तो सारे कपड़े जूते जहेज जो मेरे लिए बनाती रही, मेरी माँ को बोलने अब सब जाकर किसी यतीम को दे आए। इनकी अपनी बेटी की शादी कोई नहीं होनी। रोने के दौरान निगी ऊंचा ऊंचा बोलती जा रही थी। ताशफीन ने वही रोक लिया। अब क्या हुआ? वो किसी और के पीछे मजनू है। कौन? वही जिसको माँ ने दामाद बनाना था। मर जाना मुझे फोन पे फोन कर रहा था। मैंने एक दफा भी मुंह नहीं लगाया, अब इसमें इतनी हिम्मत आ गई है। पप्पू को फोन करके कह दिया तुम्हारी बहन से मेरी शादी घर वाले जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं घर छोड़कर भाग गया हूँ, किसी बारात का इंतजार मत करना। हाय मर जाने को कोई जाकर कहे कि बेगैरत इंसान, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। उसकी माँ ने रिश्ता मांगने से पहले अपने दुलारे से पूछा तक ना, और उठाकर सारा खड़ाक पैदा कर दिया। बगैर फुल स्टॉप के बोलती जाती, जरा दम लो, मनीर ने फोन किया है? नहीं, उसके बाप ने। मनीर के साथ शादी हो रही थी तो उसी ने शादी से इनकार करना था ना। उस उल्लू के पट्टे की ये हिम्मत। तुम रोना बंद करो, मैं उसको ढूंढ लेता हूँ। ढूंढ कर क्या करेंगे? मिन्नतें करेंगे कि मेरी बहन से शादी कर लो, बेचारी को कोई ब्याहने नहीं आता। बताए दे रही हूँ, अब अगर मेरी उसके साथ शादी की तो मैं शादी के बाद उसको जहर दे दूंगी। फारस सीढ़ियों की जानब से नमूदार हुआ और गुस्से से पूछा, क्या शोर मचाया हुआ है? इंसान अपने इर्द गिर्द का कोई ख्याल कर लेता है। मेरी बहन वहां अंदर कमरे में बैठी रो रही है और तुम अपने मसले लेकर आ गई हो। निगी एकदम परेशान होकर पूछने लगी, रोए उसके दुश्मन, क्या हुआ है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? लाट साहब ने अपने अंधे गुस्से में जुग्गन आपा को 2 बार तलाक दे दी है। क्या बक रहे हो? दिमाग तो नहीं फिर गया? ताशफीन भाई ऐसा क्यों करेंगे? इतनी मोहब्बत करते हैं वो अपनी बीवी से। मुझसे तमीज से बात करो। कमाल है, फूफो ने जो तमाशा यहाँ देखा उसे घर जाकर बताया ही नहीं। सब अपनी आंखों के सामने देख कर गई हैं और ये खड़े हैं तुम्हारे ताशफीन भाई साहब, बराए रास्त पूछ सकती हो। ताशफीन भाई, ये क्या भौंक रहा है? कह दे मजाक है, वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो ताशफीन का बाजू पकड़कर पूछ रही थी। ताशफीन ने एक नजर उसको देखा और फिर फारस पे नजरें जमाई, जिसने नाराजी से रुख मोड़ लिया। जुगन का भाई कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा है। ये बात भूल रहा है कि अभी तक वो मेरे निकाह में ही है। 2 तलाकें हुई हैं, तीसरी तलाक मैं खुद करवा दूंगा क्योंकि तुम मेरी बहन के काबिल ही नहीं हो। फारस, तुम्हारे मुंह में खाक खाए अल्लाह, इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तभी कहूँ अम्मा सर बांधे क्यों पड़ी हुई हैं? अभी पप्पू को भेजकर डॉक्टर से दवा मंगवाई है, बीपी लो हो गया था। और शाबाश है आपके भी ताशफीन, फूलों जैसी बीवी मिली और आपने उसकी बेकदरी करने की हद कर दी। हाय मैं अपने दुखड़े रो रही हूँ और यहाँ मेरी बहन पे क़यामत टूट गई। कहती होगी ये अच्छी दोस्त है, आकर एक दफा भी खबर नहीं ली। कहाँ है वो?
جگن میری جیند جان کدھر ہو؟ وہ جگن کو آوازیں دیتی ہوئی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کدھر ہے وہ؟ معجزاتی طور پہ جگن نے نگی کی پہلی دستک پہ ہی دروازہ کھول دیا۔ نگی سیدھی جگن کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ یہ مرد اس قابل ہی نہیں کہ ان کے پیچھے رویا جائے۔ تم نے خبردار جو ایک آنسو بھی بہایا، ہائے میں شادی سے پہلے بیوہ ہو گئی۔ جگن نے ایک دم اس کو خود سے دور کیا۔ کیا بک رہی ہو؟ منیر مر گیا ہے؟ جگن کا ہاتھ سینے پہ گیا، اپنا رونا سب بھول گیا۔ اوف اللہ، یہ کب ہوا؟ کیسے ہو گیا ایسے یوں اچانک؟ وہ تو ابھی جوان لڑکا تھا۔ کیا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ نہیں نہیں، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مویا ہٹا کٹا کہیں بیٹھا تامل فلمیں دیکھ رہا ہوگا، چین میں کیلے کی مدد سے دشمنوں کی گردنیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ سچ کل کسی نے واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی جسے دیکھ کر پوچھے 5 منٹ تک میری ہنسی نہیں رکی۔ تمہارا کیا مطلب؟ منیر ٹھیک ہے، مرا نہیں ہے؟ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور مرا ہے نا صرف میرے لیے ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو نگی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے اور میرے معدے میں چوہے موج مستیاں کر رہے ہیں۔ منیر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بگوڑا ہو گیا ہے۔ کس قدر کمظرف انسان ہے۔ تو وہ جو تمہارے پیچھے ایک دکان سے دوسری دکان کا پیچھا کرتا تھا وہ کیا تھا؟ پپو نے بھی یہی سوال پوچھا تھا۔ مویا کہنے لگا تب بھی موقع کی تلاش میں جاتا تھا کہ تمہاری بہن کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے تاکہ اس کو بتا سکوں میں نے یہ شادی نہیں کرنی، اور ایک دفعہ تمہاری بہن کو اشارہ بھی دیا کہ بات سنو، ضروری بات کرنی ہے، پر تمہاری بہن شرمانے کی ایکٹنگ کرتی دور نکل جاتی تھی۔ اب یہی آخری راہ بچی تھی کہ گھر سے بھاگ جاؤں، اس آدمی کی گردن میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اس کی گچی ہی مڑوڑ دوں۔ ہائے، اب تو بیوٹی پارلر کی بکنگ بھی کینسل کروانی پڑے گی۔ عباس بولا، نگی باجی ویسی آپس کی بات بتا رہا۔ منیر کی ناک ٹیڑھی تھی، دلہا بن کر آتے تو بچے تک نے گانا تھا، او تینو دلہا کنے بنایا پوتنی دے۔ نگی سب بھول کر ہاتھ پہ ہاتھ مار کر بولی، ایک نمبر کی بات کی تم نے عباس، چلا میرے بھائی بریانی بنائے۔ چل جگن آ میرے ساتھ بریانی کھاتے ہیں، ساتھ نئی طرز کا رائتا بناؤں گی، ابھی پرسوں ہی باجی فرزانہ نے ترکیب لی ہے، کدو کا رائتا، واہ کیا مزے کا تھا۔ نیر رویا کرے گا میرے کھانے یاد کر کر کے، کیا ہوا جو بھاگ گیا؟ ایک نہ ایک دن واپس تو آئے گا، اس کے گھر جا کر اس کی ماں کے سامنے اس کا قیمہ بنا کر آؤں گی۔ آفٹر آل میرا نام بھی نگی ہے۔ ہائے، فارس نے اس کی شامت بچانی تھی پر اس وقت اپنی بہن کے لیے دکھی بیٹھا ہے۔ حسیب ذرا وہ گانا تو لگاؤ۔ ہنجو ہولے ہوگے پارا لگے ہسنا، لوکی سارے حال پوچھ دے، انہیں پوچھے ہی نہیں جنوں اساں دسنا۔ نگی جھوٹ مت بولو، جس کو تم نے بتانا چاہتی تھی سب سے پہلے اسی نے پوچھا تھا۔ حسیب گھر کی خاموشی سے اکتا گیا نگی کے ساتھ جگن کو کچن میں آتا دیکھ کر، وہ بھی ان کے پیچھے آ گیا اور جان بوجھ کر نگی کو چھیڑنے کے لیے بے تکی بات کی۔ نگی بھی نگی تھی، جانے کیسے دیتی، وہیں کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ جگن اپنے اس میسنے دیور کو سمجھا لو ورنہ میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ سیب بیچاری کو مت تنگ کرو، پہلے ہی وہ اتنی دکھی ہے، اس کا اور میرا نصیب ایک سا ہی ہے۔ اس کے والا شادی سے پہلے بھاگ گیا کہ اس کو نگی پسند نہیں، میرے والا منافق شادی کروا کے بھاگ گیا تھا اور میں پاگل پھر سے اس کے پیچھے چلی آئی۔ میرا جی چاہتا ہے کوئی میرے منہ پہ تھپڑ مار کر کہے اس مرد کے لیے اپنی انا خودداری سب داغ دیا۔ انسان کو محبت سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ جب تک زندگی میں محبت نہیں آئی تھی میری زندگی میں امن ہی امن تھا، محبت کے آئی تباہ کاریاں ہی شروع ہو گئیں۔ اگر تاشفین اسرار میری بات سن رہا ہے تو بزدل انسان غور سے سنو، میری جوتی روتی ہے تمہارے لیے۔ اور ہاں یہ بھی سن لو، منیر بظاہر تم سے کمزور اور نکما ہے مگر وہ شخص تم سے بہادر نکلا، جھوٹا رشتہ قائم کرنے کی بجائے فرار ہو گیا۔ کاش تم بھی مجھ سے شادی کروانے کی بجائے فرار ہو جاتے۔ بیرونی دروازے سے قریب کھڑے تاشفین کو یہ سب صاف سنائی دے رہا تھا۔ ایک جی چاہا اندر جائے اور اس کو خود میں سمیٹ کر معافی مانگے اور ساری اذیت ختم کر دے، مگر پھر جواز ہی کیا تھا، وہ دروازہ کھول کر گلی میں نکل گیا۔ تمہیں تاشفین بھائی کے ساتھ یوں بدتمیزی سے نہیں پیش آنا چاہیے تھا، وہ سمجھانے والے انداز میں کہتی اس کی جانب چائے کا کپ بڑھا کر کھڑی تھی۔ پارس نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا جس کی آنکھیں خوب رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے نگی کے ہاتھ سے چائے پکڑ لی۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے۔ مجھے زیادہ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ تاشفین کی انا کے سامنے جگن آپا کے دل کی یہ اہمیت ہے۔ کیسے پل بھر میں اس نے آپا کو اتنی بڑی چوٹ دے دی، صرف اس لیے کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں برا بھلا سننا ناگوار گزرا۔ قصور کسی اور کا اور سزا کسی اور کو ملی۔ میں نے سنا ہے تاشفین بھائی ماموں کو کچھ بتا رہے تھے، کیا بتا رہے تھے؟ یہی کہ ان کی تبدیلی کے آرڈر آ گئے ہیں، ان کو کل تک سکھر رپورٹ کرنا ہے۔ ایک پل کو تو فارس چونکا مگر پھر سر جھٹکتے ہوئے بولا،
میں بھی یہی چاہتا ہوں وہ اس گھر میں نظر نہ آئے۔ یہ جو ساری عمر دونوں بھائیوں کی آپس میں ایک دوسرے کے جان تک دینے والے جذبے سے واقف تھی، اب فارس کے آخری جملے کو سن کر دل اداس ہو گیا۔ آنکھ بھر آئی۔ فارس، تم آج سے پہلے کبھی اتنے سنجیدہ نہیں ہوئے ہو۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے پلکوں کو ایک پل کو اٹھا کر وہ بولا، یہ تاشفین نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ ہائے، دل تو نہ جانے کس کس کا ٹوٹا ہے۔ ہاں، دل تو تمہارا بھی ٹوٹا ہے۔ اگر کہو تو میں منیر کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں، پر اصولی طور پہ اگر کوئی پہلے ہی بھاگ جائے تو اس کو بھاگنے ہی دو۔ میں تمہارے لیے کوئی اور رشتہ ڈھونڈ دیتا ہوں۔ او ہیلو! نگی ساری ہمدردی بھول کر دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک مجھ پہ تھوڑا مشکل وقت کیا آ گیا، وہ بھی مجھے مدد کی آفر کر رہے ہیں، جن کو ان کے گھر میں کوئی دوسری دفعہ سالن نہیں دیتا۔ اتنے دکھ بھرے وقت میں بھی تمہیں لڑنے کی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی دکھ بھرا وقت نہیں ہے، طلاق ہوئی تو نہیں ہے نا؟ میں نے ماموں جی سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے تھے صرف طلاق کا لفظ بغیر کسی شرط یا وضاحت کے کہہ کر 2 دفعہ طلاق دینے سے ہمیشہ کے لیے حرام کرنے والی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ میاں عدت کی مدت کے دوران کسی بھی وقت رجوع کر سکتا ہے، یعنی اگر مخصوص الفاظ کے ساتھ کہا ہو کہ میں نے رجوع کرنے والی طلاق دی تو نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ شوہر کو بس یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اس کو یعنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لے لیا۔ چاہے تو ساتھ ہی ہاتھ پکڑے اور بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے، اور اگر بیوی ساتھ نہ جانا چاہے تب کیا تب بھی نکاح نہیں ٹوٹتا؟ نکاح تب بھی قائم رہتا ہے، کیونکہ اگر نکاح نامے میں ایک طلاق کا حق عورت کے سپرد لکھ کر نہ کیا گیا ہو اور تینوں طلاق کا حق شوہر کے پاس ہو تو طلاق کی جو بھی قسم ہو، یعنی رجوع والی یا 2 طلاق کے ساتھ واضح طور پر کہا ہو کہ یہ بغیر رجوع والی 2 طلاقیں ہیں، تو صرف شوہر کے کہنے پہ ہی طلاق ہو سکتی ہے، اور شوہر ہی رجوع والی طلاق دینے کے بعد اسے منسوخ کرنے کا مالک بھی ہے۔ لہٰذا ماموں کہہ رہے تھے یہ دونوں بغیر وضاحت والی طلاقیں ہوئی ہیں، لہٰذا جزوی طور پر نکاح قابل بحالی ہے۔ ان کی شادی پوری طرح نہیں ٹوٹی، اگر عدت کی مدت گزر جاتی ہے تب پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ بس اب تاشفین بھائی کو چاہیے جگن کو منا لیں۔ ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا، ان کو کہنا تھا رجوع نہیں ہو سکتا، رجوع ایک طلاق کے بعد ہوتا ہے۔ جہاں 2 بغیر وضاحت والی طلاقیں ہوئی ہوں وہاں بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر بغیر رجوع کی وضاحت کے ساتھ طلاق دی ہو تو 2 طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً تم نے کسی دوسرے مسلک سے رابطہ کیا ہونا ہے، ورنہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت صحابہ و تبع تابعین کی اتباع پر مبنی جس معتدل اور مخلصانہ دینی فقہ کو ہم مانتے ہیں، اس کے مطابق صورتیں وہی ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں۔ اچھا، اگر آپا نہ مانی تو پھر؟ جگن اتنی اچھی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ اس بات کو انا کا مسئلہ بنائے گی۔ اچھا، یعنی اگر تمہارا منگیتر بھاگ گیا تم اس کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہو تو میری آپا اتنا بڑا گھپلا کرنے والے کو معاف کر دیں؟ منگیتر کی کیا حیثیت؟ منگنی تو ایک ارادے اور مکان کا نام ہے، شوہر تو شرعی طور پر طے شدہ شوہر ہے۔ مر جانا پر اپنے بھائی کی حمایت نہ چھوڑنا۔ بریانی کھانی ہے تو لا دیتی ہوں، نہیں تو چپ چاپ اپنی چائے پی کر سینہ جلا۔ اتنا کہہ کر نگی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ فارس نے چائے کا کپ منہ سے لگا لیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پہ پڑا اسٹڈی لیمپ جل رہا تھا، جس کی روشنی میں اسرار احمد ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ باقی کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ جتنی دفعہ وہ اگلا صفحہ کھولتے چشمے کے اوپر سے ایک نگاہ اپنے شرم سے زمین میں گڑے ثبوت پہ ضرور ڈالتے جو پچھلے آدھے گھنٹے سے صوفے پہ ایک ہی پوزیشن میں براجمان تھا، جس پہ اب ان کو کسی بت کا گمان ہونے لگا تھا۔ بالآخر اس کو مخاطب کیا، تاشفین۔ وہ اپنی سوچوں سے چونکا، جی ابو جی، اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا غصہ حرام کیوں کہا جاتا ہے، انسان کی عقل سلب کر لیتا ہے۔ ابو جی، مجھے اب ایسا لگ رہا ہے جو کیا غصے میں ہی کیا، مگر ایک نہ ایک دن یہی ہونا تھا۔ تاشفین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم جگن سے محبت کرتے ہو، پھر یہ سب کیوں کیا؟ مجھے کم از کم تم سے اتنی بڑی بیوقوفی کا خدشہ نہ تھا۔ الماس تو ہمیشہ سے بدزبانی کرتی آئی ہے، کوئی نئی بات تو نہ تھی۔ میں تو اس کے لیے خاموشی سے سن رہا تھا کہ چلو شکر ہے گھر پہ کوئی اور فرد موجود نہیں، آئی تھی نا اپنی کہہ کر چلی جاتی، مگر جو مان جگن کا ٹوٹا اس کا مداوع کون کرے گا؟ ابو جی، جو قدم میں نے غصے میں اٹھایا اب ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا تو اپنا فیصلہ درست ہی لگا ہے۔ اسرار احمد اس کی بات سن کر جلال میں آ گئے اور تیز لہجے میں کہا، کیا بات کر رہے ہو؟
تمہاری عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ وہ ابھی بھی ویسے ہی سست انداز میں بیٹھا تھا۔ ابو جی، شادی صرف عورت اور مرد کے درمیان کا رشتہ تھوڑی ہے، دونوں طرف کی فیملی شامل ہوتی ہے، ہر ایک انسان کا رویہ اور باتیں متاثر کرتی ہیں۔ میں اس دن سے مسلسل ذہنی طور پہ ڈسٹرب رہا ہوں۔ جس دن اس کی ماں ہمارے گھر آئی تھی، انہوں نے جو بھی اپنی بیٹی سے کہا ان کا حرف حرف سچ تھا۔ میں بہت برا ہوں مگر بے ضمیر نہیں ہوں۔ اگر میں پیار سے اس کو بول دیتا کہ جاؤ، چلی جاؤ، میں جانتا تھا وہ کبھی نہیں جائے گی۔ اس کے لبوں پہ مجروح سی مسکراہٹ آئی۔ ابو جی، جگن تاشفین سے نہ تو نفرت کرتی ہے، نہ ہی کسی شرط میں مجھے چھوڑتی۔ نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ دوسری طرف اس کی ماں ہے، بہن ہے۔ مجھے پتھر بہت سخت بھی ہو تو مسلسل لگنے والی ضرب سے آخر ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ جگن بھی کب تک ان کا مقابلہ کرتی؟ ایک وقت آتا جب اس کو اپنوں کی کہی ہر بات سچ نظر آتی، اور بہت سا وقت گزر جاتا، اس کی راہ بھی کھوٹی ہوتی اور ہم دونوں کا نقصان بے حساب ہوتا۔ میں کوئی بیلینئر انسان نہیں ہوں، کیا میں اس کو اپنے ساتھ اس لیے باندھے رکھتا کہ میری خوشی اس میں ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے؟ کیا ہوگا جو اگر آج اس نے راضی خوشی اپنی خواہشات کی قربانی دے دی اور کل کو افسوس جاگ گیا کہ آخر کیوں ایسا کیا؟ ایک شخص کی خاطر اپنا شاہی لائف سٹائل چھوڑ دیا، نو کو چھوڑنے پر بھی تیار ہے۔ کیا ہوگا اگر کل کو یہ احساس ہوا کہ جس کی خاطر یہ سب کیا وہ اس کو ایک اچھی زندگی بھی نہ دے پایا؟ تاشفین، ابھی تک تم اس کو سمجھ نہیں پائے ہو۔ ابو جی، مجھ سے زیادہ اس کو کون جانے گا؟ وہ ہر پہلو سے ایک مکمل اور بھرپور شخصیت کی لاجواب عورت ہے۔ میری ہمراہی میں اس کو کیا ملے گا؟ ہر دوسرے دن آنسو، کبھی مجھ پہ حملہ ہو گیا، کبھی کسی آپریشن میں زخمی ہو گیا، کبھی اس کی ماں آ کر اس کو رلا جائے گی، کبھی بہن نیچا دکھا جائے گی، وہ پھر روئے گی۔ جس سے محبت ہو اس کے روتے ہوئے دیکھنا آسان عمل تو نہیں ہوتا نا ابو جی۔ اسرار احمد نے ایک دفعہ پھر ڈانٹ دیا۔ ہاں، اب تو وہ بڑی خوش ہے۔ یہ تمہاری جوابی محبت صحیح، مگر اس کا اظہار منفی طور پر کیا ہے تم نے؟ زخم گہرا ہے، تکلیف تازہ ہے، جیسے جیسے چوٹ پرانی ہوگی آہستہ آہستہ صبر آ جائے گا، مجھ سے نفرت کرے گی اور آگے بڑھ جائے گی۔ وہ جس سنجیدگی کے ساتھ بول رہا تھا، اسرار احمد کو اپنے سینے میں گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ دھیمی سی آواز میں پوچھا، تمہارے بھائی تم سے ناراض ہیں؟ جانتا ہوں، اور ان کی ناراضگی اپنی جگہ بالکل جائز ہے۔ میری بیوی کو جتنی عزت میرے بھائیوں نے دی ہے، میں ان کا قرضدار ہوں۔ اگر وہ ان کو اپنی اولاد کی جگہ دیکھتی تھی تو انہوں نے بھی اس کو بڑی بہن والا مان دیا ہے۔ میں ان سب سے معافی مانگ لوں گا۔ تاشفین، تم کیا کرو گے؟ وہ پھر اسی انداز میں مسکرایا، میں نے جو راہ لی ہوئی ہے، کیا علم کس دن کس راہ میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، میں سکھر نہیں جا رہا ہوں، کم از کم جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ پھپھی اندر آئی، شاید اس کا آخری جملہ سن چکی تھی، اس لیے بھرائی ہوئی آواز میں شروع ہوئی، جیسے سخت دل کے ہو ویسی ہی باتیں کرتے ہو، تمہارے پیاروں کا دل فیل کرنے کو کافی ہے۔ یہ نہ سمجھنا میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں، اپنی بیٹی کا حال پوچھنے آئی ہوں۔ مجھ غریب پر کسی کو رحم بھی نہیں آتا۔ جب اولاد منہ زور ہو جائے تو اسرار احمد، تو ماں باپ کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ آپا، بس ماں باپ تو کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس لڑکے کی تربیت میں اپنی طرف سے کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پر آج اس نے مجھے بھی دکھی کر دیا۔ آہا، وہ میری دھی اتنی سونی، او دل اس سے بھی سونا۔ وہ تاشفین، تینوں ذرا رحم نہ آیا؟ میں علی الصبح مسجد والے امام صاحب سے مل کر آئی ہوں۔ پھوپھی، آپ کے گھر میں اتنی بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے اور آپ مولوی کے پاس وقت ضائع کر رہی ہیں؟ ہائے وے کملیا، اے وی تے میرا ہی گھر ہے، نمی سن۔ پپو کہتا ہے وہ بھی ان کی لڑکی کو بیاہ کر نہیں لائے گا، اگر ان کا لڑکا بھاگ گیا ہے تو لڑکی کو بھی اپنے پاس ہی رکھیں۔ وے داس سیتی ہن میں کی کراں، او مر جانی ڈگی کہتی ہے اگر منیرہ واپس آ بھی گیا تب بھی شادی ادھر نہیں کروں گی۔ اسرار احمد، ہم دونوں بہن بھائی کی قسمت میں شاید اولاد کا سکھ ہی نہیں ہے۔ اتنی چاہ صبا کے ساتھ اپنی بہو کی بری بنائی ہے، اب بیٹا کہہ رہا ہے آگ لگاؤ سب کو، آج کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ اور دوسری جانب لڑکی کی ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، وہ قسمیں کھا رہی ہے کہ اس کو علم نہیں ہے منیر کہاں چھپا ہوا ہے، ورنہ وہ اس کو قبر سے بھی نکال کر لے آتی۔ منتیں کر رہی ہے کہ بہن تم رشتہ مت توڑنا، اب بتاؤ خدا خوفی کر کے اس ناہنجار کی بہن کو بیانے چلی جاتی، مگر اب میرا بیٹا ہی انکاری ہو گیا ہے۔ اس کی فکر نہ کریں، تاشفین نے تسلی دی، میں سمجھا لیتا ہوں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر سوچنے کے بعد مستحکم لہجے میں بولا، اور جہاں تک رہی نگی کی بات تو اس کی شادی بھی ساتھ ہی ہوگی۔
ताशफीन कहता हुआ अपनी जगह से उठा और बत्ती जला दी। पुप्पी के आंसू साफ करते हाथ वहीं थम गए। सवालिया नजरों से इसरार अहमद की जानब देखा। इसरार मुंडा की कहंदा पे आए? पता नहीं आपा, क्या खबर एसपी साहब मनीर को ढूंढ निकालें, इसको दफा करें। मुझे तो वो पहले भी निग्गी के लिए कोई खास पसंद नहीं था। ये तो बस पुप्पी को ही जल्दी मची हुई थी। इनको हमेशा से ऐसा ही लगा कि शायद निग्गी का कोई रिश्ता ही नहीं आना। हालांकि लड़का तो अपने ही घर में मौजूद है। पुप्पी ने ताशफीन को देखा, फिर इसरार अहमद को देखा, और जैसे ही ताशफीन की बात किसी हद तक उल्टे अंदाज में समझ आई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपना जूता पकड़ा और रख कर ताशफीन का निशाना लेकर फेंका। हाय वे, मैं ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई। वे ताशू, मैं तेनू सब तो ज्यादा प्यार कर दी सा। वे तू तो बड़ा ही गंदा निकलिया। तो क्या तुमने जुगन को तलाक इसलिए दी कि मैं निग्गी की शादी तुमसे कर दूंगी? फूफी की दुहाई सुनकर कमरे से निकलकर निग्गी और पीछे परेशान सूरत लिए जुगन उसका हाथ पकड़े हुए अब्बास फारस बाहर से आया था, इसलिए उनसे पहले कमरे में आया। हसीब सबसे पीछे था। वो न जाने कहां से बरामद हुआ था। फूफी की बात पे सबको सांप सूंघ गया, जैसे सबके सिरों पे कोई पहाड़ टूटा हो। ताशफीन तो जूते के निशाने से बचने के चक्कर में फूफी के अल्फाज पे ज्यादा गौर न कर पाया, मगर जैसे ही इसरार अहमद के सुर्ख होते चेहरे पे नजर पड़ी, उसने फूफी के अल्फाज को दिमाग में दोहराया और लाहौल पड़ता हुआ आगे बढ़ा। पहली नजर जुगन की हैरत और बेयकीन से खुली हुई आंखों पे पड़ी। उसके चेहरे पे रकम था कि वो सुन चुकी है। बेइख्तियार ताशफीन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, तरदीद में सर हिलाया। जुगन वहीं से वापस मुड़ गई। फारस यूं आंखें निकाले खड़ा था जैसे भाई को मुक्का जड़ने से खुद को जबरदस्ती रोक रखा हो। ताशफीन ने उसे वहीं रोक दिया। ओ हीरो, ये आंखें किसी और को जाकर दिखा। किस हाई लेवल की पागल अवाम में फंसा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह यार, फुफी माना के बड़ा बुरा इंसान हूँ, पर अभी इतना बेगैरत नहीं हुआ हूँ। और मैं लड़का नहीं रहा हूँ, शादीशुदा मर्द हूँ। लड़का ये रहा आपके सामने। जनाब फारस इसरार साहब, मैं निग्गी के लिए इसका रिश्ता दे रहा हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो पप्पू के वलीमे वाले दिन हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। अब के एक मानी खेज खामोशी छा गई, जिसमें निग्गी की चीख सुनाई दी। इतनी ही बुरी हूँ तो जाकर किसी नहर में धक्का दे आए। इस बागड़ बिल्ले से ब्याहने का ना सोचें। सारी उम्र मुझसे खाने पकवाएगा। मैं घर पे खानसामा रखवा दूंगा, तुम्हें ये शिकायत नहीं होगी। निग्गी की बात पे ताशफीन ने मुस्कुराहट दबाते हुए जवाब दिया, जिसपे वो बोली, इससे अच्छा तो मनीर ही था। बेचारे के सुकड़ू तो ढीले नहीं थे। ये शख्स तो नीम पागल है, सारा सारा दिन पतंगे लूटा करेगा, घर का चूल्हा कैसे चलेगा। फुफी ने दूसरी जूती निग्गी को उठा मारी। बके जाएगी, ये नहीं कि बड़ा भाई और मामू मौजूद हैं तो उनके सामने ही अपनी जुबान को लगाम दे ले। अम्मा तो क्या चुपचाप सूली पे चढ़ जाऊं? जुगन है, ये कहाँ गई? निग्गी जुगन की तलाश में चली गई। बड़े भाई, मैंने 3 पीस सूट लेना है और रोलेक्स की सोलर पैनल वाली घड़ी लेनी है। अब्बास की बात पे हसीब ने घर का, हाँ हाँ तेरा हक भी है ये सब चीजें, आखिर तूने घोड़ी चढ़ना है ना। मैं नहीं, फारस चढ़ेगा। और फारस साहब बुत बने खड़े सब सुनते रहे। आखिर में बड़े भाई पर अजनबी निगाह डालता वापस मुड़ गया। दुल्हा तो बड़े मूड में लग रहा है, हसीब ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए ताशफीन की जानब देखा, जैसे पूछ रहा हो ये कोई काम तो नहीं दिखाएगा। ताशफीन ने हल्की सी गर्दन खम करते हुए कहा, इसको मैं सेट कर लूंगा। फूफी, आपको फिर कोई एतराज तो नहीं है? भला मुझे क्या एतराज होना है? मेरा भाई फरिश्ता सिर्फ इंसान है। इस घर में निग्गी खुश ही रहेगी। घर पे जाकर बताती हूँ। हाय काश ताशफीन ने बदमजगी ना की होती तो आज कितनी खुशी का दिन होता। अब्बू जी, आप क्या कहते हैं? अच्छा फैसला है ताशफीन। इतनी दफा ही तुम्हारी अकल मारी जाती है, दूसरों के फैसले तो ईमानदारी से करते हो। ताशफीन उनकी बात पे खुद अजियती से मुस्कुराया।